السلام علیکم. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ بک ریڈنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، تو آج میں نے آپ کے لیے ایک بک سلیکٹ کی ہے جو کہ میری ون آف دا فیوریٹ ریڈز میں سے ہے، بیکاز اس سے آپ کو کافی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ دنیا ایکسل میں کام کیسے کرتی ہے. اور یہ جو بک میں نے آج سلیکٹ کی ہے، یہ بیسیکلی رابرٹ گرین صاحب کی لکھی ہوئی 48 لاز آف پاور کتاب ہے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ اسٹیٹس یا لوگ کیسے ایکٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر سے میں نے آج جو اسٹوری پک کی ہے وہ اس کے لا نمبر 19 سے ریلیٹڈ ہے. ہم دیکھتے ہیں لا نمبر 19 ہے کیا، اور یہ لا نمبر 19 کیسے بیسیکلی اسٹارٹ ہوا. تو چلتے ہیں جی لا نمبر 19 پہ. لا نمبر 19 آف لاز آف پاور میں ہے جو کہتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس سے ڈیل کر رہے ہیں. چاہے آپ ایک اسٹیٹ ہیں یا آپ ایک انڈیویجول ہیں، چاہے اپنا دوست بنا رہے ہیں یا دشمن بنا رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس سے ڈیل کر رہے ہیں. اور کبھی بھی آپ کو غلط آدمی کو دھتکارنا یا اس سے اینیموسٹی کریٹ نہیں کرنی چاہیے. اس کی وہ کیا وجہ بتاتا ہے، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے. تو چلتے ہیں جی، کون سی سٹوری ہے اس کے پیچھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگز خان جو کہ بیسیکلی منگولز کا فاؤنڈر، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کا فاؤنڈر بھی تھا، اور کچھ لوگوں کے مطابق شاید دنیا کے اندر ایک یونیورسل قسم کا چینج لانے والا آدمی تھا. اس نے بیسیکلی 13 سینچری کے اندر جب یہ رائز کر رہا تھا تو اس نے ایک لیٹر لکھا، جس لیٹر کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ وہ سلک روڈ جو پاسٹ میں چائنا کے رول کے دوران میں، چائنیز امپائر کے دور میں بہت افیکٹو سلک روڈ اور ٹریڈنگ روٹ مانا جاتا تھا، اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جائے. تو اس نے ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر کے ساتھ بہت سے تحفے تحائف لے کے سمرقند کے اندر، جو کہ بیسیکلی ایشیا کا اس وقت گریٹسٹ کیپٹل مانا جاتا تھا، وہاں پہ محمد ٹو جو کہ خوارزمی امپائر کا رولر تھا، اس کے نام پہ ایک کانوائے جو تھا وہ بھجوا دیا. محمد ٹو کو اس پتہ لگتا ہے اس سے پہلے ہی محمد ٹو کے ایک سب آرڈینیٹ جو کہ اس وقت انالچک نامی ایک صوبے کا خوارزمی امپائر کے اندر رولر تھا، اس نے جنگز خان کے بھیجے ہوئے سارے کے سارے سفیر جو تھے ان کو قتل کروا دیا. اور قتل کروانے کے بعد سارا کا سارا جو بھی مال ایز اے گفٹ جنگز خان نے انالچک کے صوبے سے ہوتے ہوئے خوارزم امپائر کے لیے بھیجا تھا، وہ بیسیکلی ضبط کر لیا. جنگز خان کو لگا کہ شاید محمد ٹو کی انفارمیشن کے بغیر یہ کام ہوا ہے، اور جنگز خان نے بیسیکلی اس چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے اور یہ سمجھا کہ انالچک کے گورنر نے محمد ٹو سے پوچھے بغیر یہ حرکت کی ہے. انالچک کے گورنر کو یہ لگتا تھا کہ جنگز خان جیسے پہلے منگولوں کے طرف سے چھوٹے چھوٹے رولرز تھے، ویسے ہی شاید کوئی چھوٹا سا سٹارٹ ہے، اور شاید اتنی پاورفل ہستی نہیں ہے جن کو ہم جو کہ ہمارے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی سلک روٹ کے حوالے سے ڈیمانڈ کر سکے اور فری ایکسیس اور پیسج مانگ سکے. لہٰذا جنگز خان نے اس کو مسٹیک سمجھتے ہوئے انالچک کی دوبارہ سے ایک اور کانوائے جو تھی وہ دوبارہ سے محمد ٹو کے دربار میں بھیجی. جب دربار میں دوبارہ بھیجی تو تقریباً 1220 کے اندر، 1220 سے تھوڑا عرصہ پہلے، 1-2 سال پہلے، 13 سینچری کے اندر محمد ٹو نے بیسیکلی جنگز خان کے بھیجے جانے والی سیکنڈ کانوائے کو بھی انفیریئر سمجھتے ہوئے، اسے منگول سمجھتے ہوئے بیسیکلی بھی ہیڈڈ کروا دیا. 2 سفیروں میں سے ایک کو تو مروا دیا، اور دوسرے کو بیسیکلی اس کو گنجا کر کے واپس منگول سردار جنگز خان صاحب کے پاس واپس بھیج دیا گیا. جنگز خان کے لیے یہ ایک بہت ہی ہیوملیشن تھی، اور اس نے جنگز خان کو انفیریٹ یعنی کہ غصے سے بھر دیا. رزلٹ یہ نکلا کہ جنگز خان نے اپنے ٹروپس اکٹھے کیے اور 1220 کے اندر انویژن کی، سب سے پہلے انالچک میں، اور انالچک کے پروونس کا نام و نشان مٹانے کے بعد اور وہاں کی پاپولیشن سمیت انالچک کے گورنر کو مارنے کے بعد اس کی آنکھوں کے اندر بیسیکلی مولٹن جو سلور تھی، یعنی کہ پگھلا ہوا جو پگھلی ہوئی چاندی جو تھی، اس کی آنکھوں اور کانوں کے اندر ڈلوا کے اس کو مار دیا. اس کے بعد جنگز خان نے حملہ کیا اگلا محمد ٹو کی امپائر پہ، اور محمد ٹو کو بیسیکلی اس کی ٹوٹل امپائر کو ڈسٹرائے کرتا ہوا اتنی خطرناک قسم کی ڈسٹرکشن کاز کی کہ پورے کا پورے خوارزمی امپائر جو ایک ٹائم کے اوپر بہت ہی بڑی امپائر مانی جاتی تھی وہ کلیپس کر گئی. اور رزلٹ یہ نکلا کہ محمد ٹو کو اپنے ہی کیپٹل کو چھوڑ کے پناہ لینے پہ، بھاگنے پہ مجبور کر دیا جنگز خان نے. سو کرکس آف دا اسٹوری از
کہ کبھی بھی غلط آدمی سے بندے کو کبھی بھی اوفینسو بیہیویئر سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کسی کو بالکل ہی نائیو یا ورتھ لیس سمجھ کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس کو غصہ دلا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے اوپر چلے جاتے ہیں, تو وہ کتنا مضبوط ہے اس کا اگر آپ کو نہیں پتہ تو رزلٹ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ واپس آئے جنگز خان کی طرح اور آپ کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دے. اور اسی طریقے سے دنیا کی مختلف امپائرس کے اندر ہوتا رہا ہے, اور یہی واقعات اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو مختلف ریجنس کے اندر آپ کو آج بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں. سو دس واز جسٹ اے پیس آف دا بک آئی وانٹ ٹو شیئر. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے.